ساری اچھائیاں آ جائیں، یہ آخرت کا شوق ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ میری زندگی راہ سفر ہے، اور آپ بھی کیا کرتے ہیں جب جہاز میں جاتے ہیں تو آپ کو چاہت کے مطابق پانی بھی نہیں ملتا، رہائش بھی سونا بھی طبیعت کے مطابق نہیں ملتا، کھانا بھی طبیعت کے مطابق نہیں ملتا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میاں جتنا مل گیا یہ بھی ٹھیک ہے، راستہ ہی تو ہے۔ تو قناعت آ گئی نہیں آ گئی؟ اگر کوئی مسلمان اس زندگی کو راہ سفر بن لے تو اسے یوں ہی قناعت نصیب ہو جائے گی۔ ارے راستہ میں کسی سے کیا الجھنا ہے یار، سفر ہے گزر جائے گا، اس نے کچھ ٹھوکر مار دی کوئی بات نہیں یار، یوں ہو گیا کوئی بات نہیں یار، سفر ہے نا میاں، سفر میں تو ہوتا ہی ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر اسے راہ سفر بنا لیا جائے، یقین جانے قناعت بھی آ جائے گی، قناعت بھی آ جائے گی، صبر بھی آ جائے گا، تحمل بھی آ جائے گا، حلم بھی آ جائے گا، شکر بھی آ جائے گا۔ ارے یار سفر میں جتنا مل جائے اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو اگر دنیا کی محبت نکل جائے، ہے بڑی مشکل، نمازی ہے، حاجی ہے، لیکن یہاں ایسی دنیا بیٹھی ہے، اللہ اکبر۔ دنیا کی محبت پیسے کا نام نہیں ہے، جاہ، شہرت، واہ واہ، نام، عہدہ، منصب، پیسہ، یہ سب دنیا کی محبت ہے، اور اس مرض کے ساتھ ساری بد اخلاقیاں ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ نمازی ہوگا تبھی تو با اخلاق نہیں ہے، حاجی ہے تبھی تو با اخلاق نہیں ہے، عمرے کر رہا ہے تبھی تو با اخلاق نہیں ہے، اس لیے کہ بنیادی مرض موجود ہے۔ جب معدہ خراب ہو، دو خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہوتی ہے کہ معدے کے خراب ہونے سے اور بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کتنی بھی اچھی غذا کھا لے وہ اس کے جسم کو لگتی کوئی نہیں، کتنی بھی بڑھیا غذا کھا لے اس کو جسم کو لگتی کوئی نہیں۔ قسم خدا کی دنیا کی محبت یہاں لگے گی تبھی تو یہ عبادتیں بھی ہمارے روحانی زندگی کو لگتی نہیں ہیں۔ یہ ایک ایک رکعت میں ایک جسے کہیں کہ محفل کے اندر 40 سجدے تراویحوں کے، اور تلاوت بھی، اور روزے بھی، اور اتنی ڈھیر ساری عبادتیں، کیا وجہ ہے یہ میری روحانی زندگی کو نہیں لگتی؟ جو رمضان سے پہلے میں تھا، رمضان کے بعد پھر وہی آتا ہوں، معدہ خراب ہو، اچھی غذا نہیں لگتی۔ دنیا کی محبت یہاں پر ہو تو بڑی بڑی عبادتیں بھی روحانی زندگی کو نہیں لگتی، بڑی بڑی عبادتیں۔ حج کر کے آیا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اب لوگوں نے مذاق بنا، حج کر کے آیا نا بھائی، جھوٹ تو بولے گا یہ، عجیب، یعنی جھوٹا کون؟ حج کر کے آیا اس لیے۔ ارے حج کر کے آیا اور پھر جھوٹ کیوں نہیں لگا؟ اس کی روحانی زندگی کو اتنی بڑی عبادت، زکات دی، حج کیا، نمازیں پڑھی، صدقہ دیا، اور اتنے بڑے رفائی کام کیے، اس کے اخلاق کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ ارے میاں یہاں مرض ہے، بیماری ہے، حب دنیا، دنیا کا مرض ہے، جس کی وجہ سے بڑی بڑی روحانی غذائیں اسے لگ ہی نہیں رہی، اس کے جسم کو نہیں لگ رہی، روحانی زندگی کو نہیں لگ رہی۔ یہ جہاں رمضان سے پہلے کھڑا تھا، رمضان کے بعد وہیں کھڑا ہوتا ہے، کوئی اخلاق زندہ نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیزو، یہ بڑا مرض ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، بڑا مرض ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اتنا بڑا مرض ہے، لیکن آج اس مرض کو نظر انداز بھی بہت کیا ہوا ہے، اسے مرض سمجھا بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی مرض ہے، حالانکہ ساری بیماریوں کی بنیاد میرے نبی نے بتائی کہ اس کو راہ سفر سمجھو، صبر آ جائے گا، تحمل آ جائے گا، قناعت آ جائے گی، اخوت پیدا ہو جائے گی، بھائیوں کے رشتے جڑ جائیں گے، کوئی بات نہیں، ایثار کر دیا یار، کون سا سفر ہی تو ہے، سفر تو گزر ہی جائے گا، تنگی کے ساتھ بھی گزر جائے گا، میاں تم یہاں بیٹھ جاؤ یار، قریب آ جاؤ، سفر ہے، ایثار بھی ہوگا، سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن جہاں دنیا میں رہنے کی شوق، دنیا کے اندر واہ واہ کا جذبہ، تو بھائیوں کی وراثت بھی لے لیں گے، بہنوں کی وراثت بھی لے لیں گے، دوسروں کا حق بھی مار لیں گے، اس لیے کہ لگتا ہے بہت رہنا یہاں اس میں، یہ ساری بیماریاں آئیں گی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کی سب سے زیادہ ترغیب دی ہے وہ فرمایا اکثرو ذکر حازم اللذات، لذتوں کو چھڑا دینے والی چیز کا ذکر خوب کیا کرو، اس سے ساری خیریں وجود میں آتی ہیں۔ وہ موت ہے، موت وہ وطن ہے جہاں جانا ہے،